آیت میں وعد اللہ الذین آمنوا تحقیق طلب امور، تحقیق طلب امور۔ نمبر 1 وعد اللہ کا یہ وعدہ کس سے ہے؟ یعنی موعود لہو کون ہے؟ موعود لہو جس سے وعدہ کیا گیا، ایک۔ نمبر 2 یہ وعدہ کس چیز کا ہے؟ وعد اللہ، اور نمبر 3 اس وعدہ کے پورے ہونے کی صورت کیا ہے؟ اور نمبر 4 اشیاء موعودہ کس زمانے میں پائی گئی؟ اشیاء موعودہ کس زمانے میں پائی گئی؟ پہلے امر کی مختصر تحقیق یہ ہے، پہلا کیا امر تھا کہ وعدہ، بولو شاباش، وعدہ کس سے ہے؟ تو آپ اندر دیکھیں آیت میں آمنوا منکم، الذین آمنوا منکم، وعدہ کیا اللہ نے ان سے جو ایمان لا چکے ہیں تم میں سے، وعملوا الصالحات، اور عمل کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں۔ تو موعود لہم کون ہے؟ نبی پاک نہیں۔ وعدہ کس سے ہے؟ مومنین سے، مومن صالحین سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ نہیں۔ ہاں جی بزرگوں، وعدہ کس سے ہے؟ مومنین صالحین سے ہے، رسول پاک سے یہ وعدہ نہیں۔ اور آگے ہے آمنو منکم، آمنو ماضی ہے، منکم کا خطاب موجودین کو۔ تو آیت کے نزول کے وقت جو ایمان لا چکے تھے اور عمل صالح کر چکے تھے، وعدہ ان سے، وعدہ ان سے۔ یہ پہلے امر کی تحقیق، اس میں اہل تشیع کی طرف سے کہا گیا کہ یہ وعدہ آمنو منکم تمام مومنوں کے ساتھ ہے۔ تو جواب دے یہ ہے کہ قیامت تک کے ہر زمانہ کے مومنین مراد نہیں لیے جا سکتے۔ ایک تو نفس الامر کے خلاف ہے اور دوسرا منکم کے خلاف ہے، اور صیغہ ماضی کے بھی خلاف ہے۔ اور دوسرا اہل تشیع نے اعتراض کیا کہ یہ وعدہ مہدی کے زمانے کے ساتھ خاص ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ منکم وعدہ مخاطبین کو ہے، وعدہ ایک قوم کو کیا جائے اور ایفا دوسری قوم کے ساتھ ہو، اور وہ بھی صدیوں بعد، یہ غداری ہے، یہ وعدہ پورا ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ تو پہلا امر یہی نکلا کہ وعدہ ہے رسول اللہ سے بھی نہیں ہے، مومنین سے، اور مومنین میں بھی الذین
آمنو منکم، جو نزول آیت پر ایمان، نزول آیت سے پہلے ایمان لا چکے تھے. ایک آگے ذرا دیکھو کتنی چیزوں کا وعدہ ہے؟ 3 کا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ 1، والا جو مکے ننا 2، والا جو بدے لنا 3. کتنی چیزوں کا وعدہ ہے؟ 3 چیزوں کا. پہلی چیز خلافت دے گا، دوسری چیز تمکین دین فی الارض ہوگی، نفاذ دین، اور تیسری چیز امن امان، خوف ختم، امن امان. یہ 3 چیزیں ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں کس زمانے میں پائی گئی؟ یہ وعدہ پورا ہونے کی ظاہر بات ہے، صورت یہی ہے کہ جن سے وعدہ ہے یہ 3 نعمتیں پائی جائیں، استخلاف، تمکین، تبدیل. تو پوری شیعت کو ہم چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں یہ پائی گئی ہے صرف خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، خلفائے ثلاثہ کے زمان کے علاوہ ان 3 چیزوں کا کٹھا وجود 14 صدیوں کی تاریخ میں نہیں. اور وعدہ تب پورا ہوگا کہ وہ 3 چیزیں کٹھی پائی جائیں. اور یہ 3 چیزیں پائی کہاں گئی؟ چپ میں، خلفائے ثلاثہ کے دور میں. اب اللہ تعالی کا وعدہ سچا ہے یا نہیں؟ اب یہ وعدہ پورے ہونے کی صورت ایک ہی ہے کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو برحق مانا جائے اور ان 3 چیزوں کا وجود اسی خلافت میں پایا گیا. اور خلافت بھی تھی، دین کی تمکین بھی تھی، اور تبدیل خوف امن بھی تھا. امن آ گیا، خوف چلا گیا. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ پائی گئی ہے خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں. اہل تشیع کہتے ہیں نہیں، یہ 3 چیزیں ہوں گی امام مہدی کے زمانے میں، جب مہدی آئے گا. تو جواب میں نے دے دیا کہ مہدی کے وقت میں 10 چیزیں بھی پائی جائیں تو وعدہ پورا نہیں ہوتا. کیونکہ وعدہ کس سے ہے؟ الذین آمنوا منکم سے، جو وہاں صحابہ موجود تھے اور آیت کے نزول پر ایمان بھی لا چکے تھے. اب میں وعدہ آپ سے کروں اور پورا کروں، 50 سال بعد خدا نہ خواستہ میں کہوں کہ میں آپ کو کوئی چیز بطور ہدیہ کے دیتا ہوں یا تحفہ کے دوں تو، اور دوں گا، تم سے وعدہ ہو بالفرض، اور وہ 20 سال کے بعد کوئی کلاس آئے تو مٹھائی اس کو کھلاؤں تو آپ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا ہوگا؟ آپ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا ہو سکتا نہیں. وعدہ کیا نہیں ہے، گلے میں پڑ جاؤ، ویسے بالفرض وعدہ. تو اللہ نے وعدہ کیا ہے الذین آمنوا منکم کے ساتھ، جو اس وقت ایمان لا چکے تھے. اب ان کے ساتھ تو وعدہ پورا نہ ہو، اور امام مہدی جو شیعوں والا ہے وہ تو آئے گا بھی نہیں، وہ غار میں پھنس گئی ہے، وہ ابھی نہیں آیا. ابھی تو وہ غار بھی بمبوں سے اس کا منہ بھی بند ہو گیا ہے. تو اور جو ہمارا مہدی ہے وہ انسان کا بچہ ہوگا، وہ حضرت عیسیٰ کا معاون ہوگا. تو مہدی کے دور میں 3 چیزوں کا پایا جانا تو یہ وعدے کی وفا بن سکتی نہیں. تو وعدے کی ایک ہی صورت ہے کہ یہ 3 چیزیں پائی گئی ہیں خلفائے ثلاثہ کی خلافت میں. دوسرا
اہل تشیع کی طرف سے یہ اعتراض ہے کہ یہ تین چیزیں حضرت علی کے زمانے میں اس وعدہ کا تحقق ممکن ہے کہ حضرت علی کی خلافت میں یہ چیزیں پائی گئی ہوں. تو جواب یہ ہے کہ حضرت علی کی خلافت اہل تشیع کی عام و خلافت ہی نہیں تھی، وہ ایسے برائے نام گنگلوں والی مٹی تھی اور برائے نام چیز تھی ان کے نزدیک. اور اگر تحقیق کی جائے تو حضرت علی کی خلافت میں ہمارے نزدیک دو چیزیں حاصل تھی. خلافت برحق تھی کیونکہ حضرت علی کو بھی خلیفہ انہی حضرات نے منتخب کیا جنہوں نے ابو بکر و عمر عثمان کو خلیفہ منتخب کیا، وہ شورا، اس لیے خلافت برحق. اور نمبر دو، حضرت علی کا دین خلفائے ثلاثہ والا دین تھا اور وہ دین کی تمکین بھی حاصل رہی، تو یہ دوسری چیز بھی حاصل تھی، لیکن امن نہیں تھا، آپس کی خانہ جنگی بہت زیادہ ہوئی. اسی بد امنی کی وجہ سے حضرت علی کے دور میں مشرک اور کافروں کی زمین 1 انچ پر بھی ہم نے قبضہ نہیں کیا، تو بد امنی کی وجہ سے. تو دو چیزیں حاصل تھیں ہمارے نزدیک، لیکن تیسری چیز جو تبدیلی والی ہے، امن سے خوف کا بدل جانا، یہ حاصل نہیں تھی. تو اس لیے حضرت علی کا دور ہمارے نزدیک بھی مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ وعدہ کتنی چیزوں کا ہے؟ 3 کا. اور ان 3 چیزوں کا وجود کب پایا گیا؟ خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں. اور اہل تشیع کے نزدیک تو حضرت علی کو ایک چیز بھی حاصل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت کا حق جو تھا وہ پہلے نمبر پر تھا، چوتھے نمبر پر حضرت علی کا خلیفہ بننا یہ درست ہی نہیں ہے. تو ان کے نزدیک خلافت بھی حاصل نہیں. اور نمبر 2، وہ کہتے ہیں علی کا دین اور تھا، خلفائے ثلاثہ کا دین اور تھا. علی کے دین میں سب سے بڑی عبادت بتہ تھی، اور خلفائے ثلاثہ کے نزدیک تراویح تھی جو علی اس کو بدعت سمجھتے تھے. تو حضرت علی کے پاس قرآن بھی اور تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مخصوص دین تھا وہ تراویح پہ پابندی نہیں لگا سکے، متع کو رواج نہیں دے سکے، اپنا اصلی قرآن بھی نشر نہیں کر سکے. تو حضرت علی کو خطرہ تھا منافقین سے کہ اگر میں تراویح پہ پابندی لگاؤں تو سب لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے، اور اسی طرح اگر متع کو رواج دوں یا اصلی قرآن لاؤں تو سب اہل تشیع متفق ہیں کہ حضرت علی ڈرتے رہے اور اپنا اصلی دین پیش نہ کیا. تو جب اصلی دین نے پیش کیا تو جو مکہ ننا والی شرط بھی نہیں پائی گئی، اور امن سب کے سامنے ہے کہ آپس میں لڑائیوں میں پورا وقت گزر گیا، تو تبدیل الامن بھی نہیں پایا گیا. تو حاصل یہ نکلا کہ ایک احتمال تھا، 3 احتمال ہیں کہ یہ وعدہ امت کے ہر دور کے مسلمانوں کے ساتھ ہو، تو یہ احتمال درست نہیں. کیوں؟ کہ امت کے ہر دور کے مسلمانوں میں خلافت نہیں رہی، یہ نفس الامر کے بھی خلاف ہے. بات سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اور اگر ہو بھی امت مسلمہ کے ہر دور کے مسلمانوں کے ساتھ تو ہمارے خلاف بھی نہیں، کیونکہ اس کی ابتدا ابو بکر سے، اور انتہا ہر زمانے میں رکھ لو تب بھی ہمارے خلاف نہیں ہے. ہر دور میں پھر خلفائے ثلاثہ کی خلافت موجود ہے ابتدا میں. دوسرا احتمال ہے کہ یہ وعدہ کس کے ساتھ ہو؟ ماضی کے دور کے ساتھ، یعنی موجودہ ماضی کے آنے سے پہلے تو وعدہ پورا نہ ہو اور ماضی کے دور میں اس وعدے کو پورا کیا جائے. تو میں نے کہا 2 وجہ سے غلط ہے. ایک تو ہے آمنو ماضی کا صیغہ ہے اور صرف الآیت عن الظاہر کی کوئی وجہ نہیں. دوسرا منکم کا خطاب صحابہ کو ہے، تو وعدہ موجودین سے ہو اور ایفا ہو 1500 سال سے بھی زائد عرصہ بعد، تو یہ غداری ہے، یہ وعدے کو پورا کرنا نہیں.
اس کا میں مثال سے سمجھا چکا ہوں. اور تیسرا احتمال یہ کہ وعدہ افا کی صورت ہو علوی دور، حضرت علی کے زمانے میں کہا جائے کہ یہ وعدہ پورا ہوا، تو جواب یہ ہے کہ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ہمارے نزدیک حضرت علی کو دو چیزیں حاصل تھی اشیاء موعودہ میں سے، ایک خلافت حقہ اور دوسرا تمکین دین. یہ اس لیے کہ حضرت علی کا دین وہی تھا جو خلفائے ثلاثہ کا دین تھا، تو دین وہی قائم رہا، اسی کو تمکین ملی. اور خلافت بھی اس لیے صحیح ہے کہ اسی شورا کا منتخب کردہ خلیفہ ہے جس شورا نے پہلے خلفاء کو منتخب کیا تھا، تو اس شورا کا انتخاب صحیح، علی کی خلافت بھی صحیح. لیکن ایک چیز حاصل نہیں ہوئی اور وہ امن نہیں تھا، بد امنی تھی، آپس میں خانہ جنگی. دشمن کا خوف نہیں ہوتا آدمی کو، نہ دشمن آدمی کو خراب کر سکتا ہے، بد امنی ہوتی ہے آپس میں خانہ جنگی میں. جو خود آپس میں خانہ جنگی اور لڑائی ہو تو یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. تو حضرت علی کا دور اسی میں گزرا اور بد امنی کا دور تھا، جس کی وجہ سے 1 انچ تک بھی دشمن کی زمین ہم نے فتح نہیں کی. اور آل تشیع کے ہاں حضرت علی کو پہلی چیز بھی حاصل نہیں، خلافت بھی نہیں ملی، کیونکہ خلیفہ پہلے تھے اور چوتھے نمبر پر شورا کا منتخب کردہ شورائی خلیفہ ہے، اور اس شورا پر آل تشیع کا اعتماد ہی نہیں. اگر اس شورا پر اعتماد کریں تو پہلوں کو بھی انہی نے منتخب کیا تھا. اور دوسری چیز بھی حاصل نہیں، کیونکہ علی کا دین ان کے نزدیک اور ہے اور خلفائے ثلاثہ کا دین اور ہے. تو حضرت علی نے ڈر کی وجہ سے اپنا دین بھی نافذ نہیں کیا. اور تیسری چیز تو سب کے نزدیک حاصل نہیں، تو حضرت علی کا دور بھی اس وعدہ کا مصداق بن سکتا نہیں ہے. تو پھر ہماری ماننی پڑے گی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو ہم تمام آل تشیع سے پوچھتے ہیں کہ خلفائے ثلاثہ کو نکال لو، اس وعدہ کے ایفا کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. اس وعدہ کے ایفا کی ایک ہی صورت ہے کہ ابو بکر و عمر عثمان کی خلافت کو برحق مانا جائے. تو وہاں پر تینوں چیزیں تھی، خلافت بھی برحقہ اور تمکین دین بھی اور تبدیل امن بھی، تینوں چیزیں حاصل ہوئی ہیں خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں. کچھ آپ کو سمجھ آئی میری بات؟ چلو اب ذرا کاغذ دیکھو اور اس کے بعد میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. تحقیق طلب امور، اب لکھنا چھوڑ دو، جو لکھا ہے یہ سمجھو. نمبر 1 موعود لہو. موعود لہو کا معنی آپ کے پاس لکھا ہے یعنی یہ وعدہ کس سے ہے. کتنے احتمال میں نے بتائے؟ 3. ایک احتمال کہ یہ وعدہ تمام امت سے، امت کے تمام افراد سے، اول سے الی آخر ہی. دوسرا احتمال کہ یہ وعدہ حضرت مہدی کے دور میں ہو اور لشکر مہدی کے ساتھ ہو اور اس دور میں یہ پورا ہو. اور تیسرا احتمال کہ یہ وعدہ کس سے ہے؟ حضرت علی کے زمانے کے ساتھ اور حضرت علی کے ساتھ ہو، اور اس کا ایفا کب ہوا ہو؟ حضرت علی کے زمانے میں. اور چوتھا جو اصل ہے کہ یہ خطاب ہے الذین آمنوا منکم، صحابہ کو ہے
اور صحابہ میں سے جو اس آیت کے نزول سے پہلے ایمان لا چکے تھے خصوصاً ان کے ساتھ تھے۔ دوسرا امر تحقیق کے بعد، یعنی یہ وعدہ کس چیز کا ہے؟ تو میں نے کیا کہا کس چیز کا وعدہ ہے؟ تین چیزوں کا، لَيَسْتَخْلِفَنَّ والا جو مَكَّنَنَّ والا جو بدے لنا، یہ تین نعمتوں کا وعدہ ہے۔ آگے نمبر 3 تحقیق صورت ایفائے وعد، یہ واضح ہے۔ وعدے کی ایفا کی صورت یہ ہے کہ تینوں نعمتیں پائی جائیں، اشیاء موعودہ میں ایک بھی نہ ہو تو وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ نمبر 4 یہ تحقیق طلب ہے کہ اشیاء موعودہ کس زمانے میں پائی گئی۔ ان چاروں امور میں سے امر دوم آیت کے کلمات سے ظاہر ہے کہ وعدہ 3 نعمتوں کا ہے۔ نمبر 1 استخلاف فی الارض، نمبر 2 تمکین دین، اور نمبر 3 اعطاء الامن بعد الخوف۔ اور امر سوم بھی واضح ہے کہ اس وعدہ پورے ہونے کی یہی صورت ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ وعدہ ہو ان کو یہ تینوں نعمتیں ملیں، جن لوگوں سے وعدہ نہیں ان کو 3 لاکھ نعمتیں بھی مل جائیں تو وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ تحقیق امر اول، پہلے امر کی تحقیق موعود لہم مومنین ہیں، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک سے وعدہ نہیں، وعدہ کس سے ہے؟ مومنین سے۔ آمنو و عملو دونوں صیغے ماضی کے ہیں، اور منکم کی ضمیر خطاب کی ہے، تو ثابت ہوا کہ اصل وعدہ ان لوگوں سے ہے جو نزول آیت کے وقت موجود تھے اور نزول سے پہلے ایمان لا چکے تھے۔ مہدی جب بعد میں پیدا ہونے والے یا ایمان لانے والے حقیقی موعود لہم نہیں بن سکتے، تو موعود لہم سے مراد وہی حضرات ہیں جو نزول آیت سے پہلے آمنو کا فرد بن چکے تھے۔ اگر یہ وعدہ ان لوگوں کے ساتھ خاص نہ مانا جائے تو 2 حال سے خالی نہیں، یا تو یہ کہا جائے کہ تا قیامت ہر زمانے کے مومنین مراد ہیں، اور یا اس وعدہ کا تعلق وقت نزول کے مومنین سے بالکل نہ رکھا جائے بلکہ آنے والے زمانے میں ایک زمانہ ماضی سے رکھا جائے۔ پہلی صورت میں یہ خرابی لازم آئے گی کہ ایک تو صیغے ماضی کا معنی نہیں بن سکتا، اور دوسرا قوم کا خطاب بیکار ہو جائے گا۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ وعدہ کی خلاف ورزی لازم آئے گی، کیونکہ نفس الامر میں ہر زمانہ کے مومنین کو یہ 3 نعمتیں حاصل نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی ہمارا مقصد حاصل ہے۔ خلفائے ثلاثہ کا زمانہ بھی آیت میں داخل ہے، اور اگر دوسری صورت تسلیم کی جائے کہ وعدہ حاضرین سے کیا جائے اور ایفا غائبین سے ہو، غائبین سے مراد امام مہدی وغیرہ سے، کہ وعدہ تو صحابہ سے ہے اور ایفا کس سے ہے؟ غائبین سے۔ ہو تو یہ ایفا نہیں، سراسر فراڈ ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وعدہ میں آپ سے کروں اور حلوہ کھلاؤں 20-30 سال بعد والوں کو، تو آپ سے فراڈ ہوگا یا ایفا ہوگا؟ ہاں، اس لیے وعدہ ہے ہی نہیں۔ ایفا غائبین سے ہو، یہ ایفا نہیں، سراسر فراڈ ہے۔ کلام الہی اس سے پاک ہے۔ اب رہی یہ بات کہ موعود لہو
صرف حضرت علی کو قرار دیا جائے تو قطع نظر اس بات سے کہ صرف عن الظاہر کا ارتکاب ہوگا. صرف عن الظاہر کا کیا؟ الذین آمنوا جمع ہے، الذین آمنوا جمع، اور جمع کے کم از کم افراد کتنے ہوتے ہیں؟ 3. ایک خلیفے کی بات نہیں ہو رہی، کم از کم الذین جمع تو ظاہر کے خلاف ہوگا، صرف عن الظاہر. سنی شیعہ دونوں کے نزدیک یہ تینوں نعمتوں کا مجموعہ ان کے زمانہ میں پایا نہیں گیا. اہل سنت کے نزدیک 2 نعمتیں ان کو ملی. نمبر 1 استخلاف کی نعمت، اس لیے کہ ان کو مہاجرین انصار نے منتخب کیا، اور دوسرا تمکین دین کی نعمت، اس لیے کہ ان کا دین وہی تھا جو حضرات خلفائے ثلاثہ کا تھا. ایک نعمت امن ان کو حاصل نہ تھی کیونکہ مسلمانوں کی آپس میں جنگیں تھی. اہل تشیع کے نزدیک ان کو ایک نعمت ملی اور وہ بھی برائے نام. باقی 2 نعمتیں ان کو نہیں ملی، نہ تو متا جاری کر سکے، نہ تراویح روک سکے، نہ ہی اصلی قرآن پیش کر سکے، اور نہ باغ فدق واپس لے سکے، نہ ہی قوانین ظلم بدل سکے. قاضی نور اللہ شوستری، یہ بڑا علامہ ہے شیعوں کا، وہ لکھتا ہے والحاصل ان امر الخلافہ ما وصل الیہ الا بالاسم دون المعنی. حضرت علی کا جو معاملہ خلافت کا تھا وہ صرف نام کی تھی، بالاسم دون المعنی، ظاہری نام کی خلافت تھی نہ حقیقی خلافت نہیں تھی. وکانا معارضاً منازعاً مبغضاً فی ایام ولایتہ، اور حضرت جو تھے ان کا معارضہ کیا جاتا، جھگڑا کیا جاتا اور ان سے بغض رکھا جاتا فی ایام ولایتہ. وکیف یامن فی ولایتہ الخلاف علی المتقدمین علیہ، تو پھر ایسی صورتحال میں حضرت علی پہلوں کا خلاف کیسے کر سکتے؟ وَكُلُّ مَنْ بَايَعَهُ وَجُمْهُورُهُمْ شِيَّةُ أَعْدَائِهِ. حضرت علی کی ٹوٹل جنہوں نے بیعت کی تھی اور جمہور ان کے، وہ آپ کے دشمن کے گروہ سے تھے. وَمَنْ يَرَى أَنَّهُمْ مَضَوْا عَلَى أَعْدَلِ الْأُمُورِ وَأَفْضَلِهَا فَإِنَّ غَايَةَ أَمْرِ مَنْ بَعْدَهُمْ أَنْ يَتَّبِعَ طَرَائِقَ يَقْتَفِي آثَارَهُمْ. کہتا ہے کہ جو آدمی دیکھتا ہے کہ وہ گزر گئے عادل الامور اور افضل الامور، تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی نے پہلوں کی اقتدا کی ہے، پہلوں کے آثار کی اقتدا کی. تو خلاصہ اس عبارت کا کیا ہے؟ شوستری صاحب کیا شو کر رہے ہیں؟ یہ کہتا ہے کہ حضرت علی کی خلافت برائے نام تھی، حقیقتاً بولو بالاسم دون المعنی. نام تھا حضرت علی کی خلافت کا، حقیقت کچھ بھی نہیں تھی. اور اس کی وجہ بیان کرتا ہے کہ حضرت علی کے ہاتھ پر جنہوں نے بیعت کی اور حضرت کے ساتھ ہوئے اکثر شیعہ تو آدائی، اکثر لوگ جو تھے ابو بکر عمر عثمان آدھا سے مراد وہ ہیں، ان کے حامی تھے اور حضرت علی کے مخالف تھے. تو اب حضرت علی کیسے اپنے مذہب کو ظاہر کرتے، دین کو ظاہر کرتے؟ سب مخالفین میں تھا. تو اس لیے حضرت نے انہی کے جو آثار ہیں ابو بکر و عمر کے، مجبوراً اور تقیتاً ان کی آثار کی اقتدا کی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، اس کو تھر کر لیا. آپ نہیں بولیں گے تو میں بھی نہیں بول سکتا، پھر بیٹھ کے ذکر کریں. ہاں بھائی، یہ شیعہ کی کتاب ہے احقاق الحق. اس کے بعد کتاب کافی، کتاب روزہ میں حضرت علی کی طرف منسوب کر کے لکھا ہے قد عملت الولاۃ قبلی
قد عاملت الولات قبلی اعمالا خالفوا فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعمدین لخلافت ناقضین لأحد مغیرین لسنتہ. دیکھو قد عاملت الولات، حضرت علی کے طرف یہ خطبہ ہے کہ تحقیق عمل کیا خلفاء نے قبلی مجھ سے پہلے اعمالاً ایسے اعمال کہ مخالفت کی انہوں نے ان اعمال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعمدین لخلافتہم یا لخلافت ہی جان بوجھ کر آپ کی نیابت کی وجہ سے ناقضین لأحدہم یا لأحد ہی اور آپ سے کیا ہوا وعدہ توڑتے ہوئے مغیرین لسنت ہی اور آپ کی سنت کو بدلتے ہوئے. اور آپ سمجھ گئے کہ نہیں کتنی چیزیں آ گئیں؟ حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ پہلے خلفاء نے کیا کی؟ رسول کی مخالفت کی اور اپنی خلافت کا قصد کرتے ہوئے اور انہوں نے عہد توڑے اور سنت ولو حملت الناس، یہ بلاغ لفظ نہیں ہے، ولو اگر میں حملت الناس علی ترکہا، اگر میں لوگوں کو حکم دوں اس کے ترک کرنے کا، وحولتها الی مواضعها اور اس کو اپنی جگہ پر فٹ کروں، الی ما کانت فی عہد رسول اللہ، طرف اس کے جو عہد رسول میں تھا، تو لتفرق انی جندی، تو میرا لشکر مجھ سے جدا ہو جائے گا، لشکر جو ہے مجھ سے جدا ہو جائے گا. لو ردت تو فدا کا الی وراثت فاطمہ، اگر میں باغ فدا کو وراثت فاطمہ میں تقسیم کر دوں اور وہ درخت ان کو دے دوں تو یہ سب کے سب ناراض ہو جائیں گے. جہاں کچھ عبارت میں گڑبڑے سب کے سب ناراض ہوں گے. تو خیر اس عبارت سے ہمارا مقصد ہے کہ اعلی تشیع کے ہاں خلفاء ثلاثہ کا دین اور ہے اور حضرت علی کا دین اور ہے. خلفاء ثلاثہ نے جو گڑبڑ کی معاذ اللہ اس کو حضرت علی اصلاح نہیں کر سکے. تو ہمارا مقصد صرف یہ بتانا ہے، پھر تمکین دین بھی حاصل نہیں ہے، تمکین دین بھی حاصل نہیں ہے، وہ اصلاحات بھی نافذ نہیں کر سکے. یہ اور اس قسم کی عبارات کتب شیعہ میں بکثرت ہیں جو اس امر پر صریح ہیں کہ حضرت علی کو تمکین دین اور نعمت امن قطن نہیں ملی، صرف خلافت ملی اور وہ بھی برائے نام. تو اتفاق فریقین سے ثابت ہوا کہ حضرت علی کی خلافت بھی مراد نہیں ہو سکتی. تو قطعی طور پر ثابت ہوا اس وعدہ کے ایفا کی ایک ہی صورت متعین ہے جس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ موعود لہم خلفاء ثلاثہ ہی ہوں اور انہی کی خلافت موعودہ ہو. تجھے تحقیق امر چہارم. چوتھی بات، تاریخ کے واقعات قطعیہ سے ثابت ہے کہ حضرات خلفاء ثلاثہ کے عہد میں تینوں موعود نعمتیں پائی گئیں جس کا کوئی معاند انکار نہیں کر سکتا. نعمت اولا استخلاف فی الارض کی کیفیت یہ کہ حضرت امامنا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا فاصل بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک پر
جس طرح تمام اہل حل و عقد مہاجرین و انصار نے بیعت کی سب عقل والوں پر واضح ہے، حتیٰ کہ دشمن بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ علامہ طبرسی لکھتا ہے ما من الامت احد بایا مکرہن غیر علی و اربعتنا، یہ کہتا ہے کہ پورے تمام جماعت صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی خوشی سے بیعت کی، صرف ہمارے 4 اور حضرت علی نے مکرہن بیعت کی مجبور ہو کر۔ نعمت ثانیہ یعنی تمکین دین کی کیفیت یہ کہ تمام اطراف عرب و عجم میں پرچم توحید بلند ہوا اور شرک مٹتا گیا، ہر جگہ قاضی مفتی مقرر ہوئے، احکام و حدود کا کامل نفاذ ہوا، تو اس وقت کی سپر طاقتیں ایران روم زیر و زبر ہوئی اور دین اسلام کو اس طور پر تمکین ملی عادتاً اس کا مٹانا ناممکن ہو گیا۔ اور نعمت ثالثہ یعنی امن من الخوف کی یہ کیفیت تھی کہ اہل ایمان باہم متفق موافق تھے، کسی قسم کا اختلاف ان میں نہ تھا، اندرونی بیرونی ہر قسم کے خوف سے نجات کامل ہوئی۔ سنی شیعہ فریقین کی کتب اس پر متفق ہیں کہ جب ایران کی لڑائی میں حضرت عمر نے حضرت علی سے مشورہ لیا، حضرت علی نے فرمایا والعرب اليوم ان کانوا قلیلا فهم کثیرون بالاسلام عزیزون بالاجتماع، کہ آج اگرچہ عرب تھوڑے ہیں لیکن سب متفق ہیں اور سب مسلمان متفق ہیں، کثیر ہیں اسلام کے ساتھ اور اجتماع کے ساتھ۔ نہج البلاغہ الحاصل ہماری اس تقریر سے قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ موعود لہم صرف زمانے نزول آیت کے مخاطبین مومنین مہاجرین انصار ہیں، ان کے سوا آیت کا موعود لہو کسی کو بنانا عقلاً نقلاً لغتاً ہرگز درست نہیں۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ وعدہ الہی خلافت خلفائے ثلاثہ ہی میں پورا ہوا۔ اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ جو شخص خلفائے ثلاثہ کی خلافت حقہ کا انکار کرتا ہے وہ اس آیت کا منکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف فریب و فراڈ کی نسبت کرنے والا زندیق ہے۔ اس پر آپ کو ہمارا استدلال سمجھ آیا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ وعدہ پورا ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو برحق مانا جائے۔ اب ذرا دیکھو اس پر مزید تائیدات ہے، یہ تائیدات کا درجہ ہے۔ آپ کے پاس بخاری شریف سے ایک حدیث لکھی ہے 3682، اس میں ایک خواب کا تذکرہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رأیت فی المنام، میں خواب میں دیکھا میں نے کہ ایک کنواں سے ایک اچھا بڑا ڈول کھینچ رہا ہوں، بڑا ڈول ہے اور اس کو کھینچ رہا ہوں۔ فلم ارا ابکرین، اچھا تو بے دلبن ہاں اس میں بھی عبارت میں جہاں گڑبڑ ہو چکی ہے، اس میں چلو آپ کے پاس رقم الحدیث لکھا ہے 3682 بخاری شریف سے، ہاں اس کا میں پڑھ دیتا ہوں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کنویں سے ایک اچھا بڑا ڈول کھینچ رہا ہوں جس پر لکڑی کا چرخ لگا ہوا ہے. پھر ابو بکر آئے، انہوں نے بھی ایک یا دو ڈول کھینچے مگر کمزوری کے ساتھ، اور اللہ ان کی مغفرت کرے. پھر حضرت عمر آئے، ان کے ہاتھ میں وہ ڈول ایک بہت بڑے ڈول کی صورت اختیار کر گیا. میں نے ان جیسا مضبوط باعظمت شخص نہیں دیکھا جو اتنی مضبوطی کے ساتھ کام کر سکتا ہو. انہوں نے اتنا کھینچا کہ لوگ سیراب ہو گئے، اپنے اونٹوں کو پلا کر ان کے ٹھکانوں پر لے گئے. ابن جبیر نے کہا کہ ابکری کا معنی عمدہ، زرابی اور ابکری سردار کو بھی کہتے ہیں. حدیث میں ابکری سے یہی مراد ہے. یا بن زیاد کہتے ہیں زرابی ان بچھونوں کو کہتے ہیں جن کے حاشیے باریک پھیلے ہوئے بہت کثرت سے ہوتے ہیں. تو حاصل یہ نکلا کہ اس روایت میں بھی اشارہ ہے خلافت کی طرف کہ حضرت ابو بکر صدیق کو خواب میں دیکھا کہ وہ ڈول کھینچ رہے ہیں، ان میں کمزوری ہے کھینچنے میں، اور وہ کمزوری یہی تھی کہ ان کا دور خلافت جو تھا حضرت صدیق کا وہ سب سے بڑا مصائب کا زمانہ ہے اور طوفانوں کا. اپنے بھی خلاف ہوئے، اپنوں سے مراد منکرین زکوٰۃ، اور دوسرے قبائل بھی خلاف، رومی بھی خلاف، اور ختم نبوت کا مسئلہ، اور ہر طرح کی شورش برپا ہوئی. اس لیے آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ میں نے کھینچا اور ابو بکر نے فنزع، انہوں نے کھینچا ایک دو ڈول، لیکن نزعن ضعیفاً، ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی. تو کمزوری یہی مصائب تھے. پھر حضرت عمر آئے تو حضرت عمر نے زبردست کر کے کھینچا وہ ڈول اور لوگوں کو سیراب کیا. تو حضرت عمر کے زمانے میں زبردست فتوحات ہوئی اور روم فارس سب ایران تک مسلمان پہنچ گئے. کچھ سن رہے ہو یا نہیں؟ لگتا تو ایسے ایک میں بھی روح موجود نہیں ہے. ہاں، یا تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو یہ پیغمبر کا خواب ہے، اور پیغمبر کا خواب بھی وحی کا درجہ رکھتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خلافت سے مراد یہ خلافت ابو بکر و عمر عثمان خلفائے ثلاثہ، اور حضرت علی بھی ضمناً ساتھ، اصل وہ ہیں. اس کے بعد اور خواب ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. مسلم شریف 6192، اسی طرح 6196، سنن ابی داؤد میں 4636 نمبر پر. اور یہاں پر اب دیکھنا ایک من رآ منکم رؤیا الی آخرہ، سنن ابو داؤد میں 4634، اسی طرح سنن ابی داؤد 4635. یہ پورا چیپٹر ہے ابو داؤد کا خلافت کا. سنن ابی داؤد 4646، سنن ابی داؤد 4647، اور سنن ابی داؤد 4648، 49، 53، 51، 53. یہ تو پڑھ لو گے، یہ مشکل ہے؟ بالکل آسان ہے. اسی پر تائیدات ہیں. اسی پر ابو داؤد 4656، اور اسی طرح یہ آگے آگئی بخاری سے. اس میں آ رہا ہے کہ ایک عورت آئی، ان امرأتن
اتت رسول اللہ، ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بھائی یہ اوپر والی حل کر لو گے یا وہ بھی پڑھوں؟ بالکل آسان واضح ہیں وہ تائیدات. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. فکلمت ہو فی شیئن، تو اس نے کسی چیز میں کلام کیا. فامرہا بامر، آپ نے اسے حکم دیا. فقالت، وہ کہنے لگی ارأیت یا رسول اللہ ان لم اجد کا، آپ نے فرمایا کہ کل آنا. پوری تفصیل یہ ہے، اگلی حدیث میں آ رہا ہے افامرہا ان ترجع الیہ، کل آنا. تو آگے اس نے کہا ان لم اجد کا ان لم تجدینی، میں آپ کے پاس آؤں اور آپ نہ ہوں. تو آپ نے فرمایا فاتی ابا بکرن، تو آ کس کے پاس؟ ابو بکر. معلوم ہوتا ہے رسول کے بعد خلیفہ ابو بکر ہوگا، رسول کے بعد خلیفہ ابو بکر. اگر حضرت علی نے ہونا ہوتا تو آپ فرماتے فاتی علی، علی کے پاس آنا. لیکن عورت کو آپ نے کیا فرمایا؟ ابو بکر صدیق کے پاس آنا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے. یہ 3659 پر بھی 7360 پر بھی موجود ہے. نماز پڑھ لیں.